رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آدمی کو اگر سر درد بھی ہو نا، اگر سر درد بھی ہو تو اللہ رب العزت اس کے سر درد سے بھی آہستہ آہستہ اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ احد پہاڑ جتنے گناہ بھی اللہ رب العزت اس کی اس تکلیف سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر مصائب، تکالیف، بیماریاں، دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں سے وہ ایسے صاف ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی موت اس کے اوپر آتی ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ یہی کافی نہیں، بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ایک استاد، ایک ٹیچر کسی انسان کی اخلاق، اس کی خوبیاں، اس کی اطاعت اور فرما برداری، اس کا ادب دیکھ کر، ایک مالک اپنے غلام کی اطاعت اور فرما برداری دیکھ کر ہم یہ چاہتے ہیں بسا اوقات کہ اس لڑکے کو ترقی کرنی چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں یار اس کو پوزیشن لینی چاہیے، ہم چاہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو مینیجر بنا دوں، لیکن اس میں بیچارے میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ استاد چاہتا ہے یار تو اتنا اچھا ہے، اتنا فرما بڑا ہے، تو تیری پوزیشن کیوں نہیں آتی؟ میں چاہتا ہوں تیری پوزیشن ہے، استاد اس پہ اور محنت کرتا ہے، اس پہ اور جو ہے وہ وقت لگاتا ہے۔ ایک مالک جو ہے وہ اپنے ملازم کو oblige کرتا ہے، طریقے سے اس کو لاتا ہے۔ ایک باپ اپنے شریف النفس بیٹے کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے نا، اور اس کے لیے وہ توغدو کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور دل کو باغ باغ کر دینے والی، اور میں یقین مانیے کہ اس طرح کی حدیث اگر ہم سنتے رہیں، اگر ہمیں ازبر ہوں، تو یہ دنیا کے دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہمیں پرے کاہ کی حیثیت لگیں، ہمیں لگیں یہ ہے ہی کچھ نہیں، لیکن ہم اس قدر دنیا دار ہو گئے ہیں کہ لوگ ان مصائب اور ان تکالیف سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو اپنے قریب خاص مقام دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص قرب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دینا چاہتا ہے، لیکن بندہ وہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا وہ مقام دے۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنا اچھا ہے، شریف النفس ہے، اس کا قلب اچھا ہے، یہ نیک روح ہے، اس کو میں جنت الفردوس میں جگہ دوں، لیکن وہ اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی سستی، کچھ کاہلی، وہ کام ویسے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اللہ رب العزت اس کو کسی تکلیف، کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور اس بیماری اور اس تکلیف کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر کے اپنا وہ مقام اسے دے دیتا ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ تکلیفیں اور یہ بیماریاں بسا اوقات ہمیں اللہ رب العزت کا قرب دے رہی ہوتی ہیں، ہمارے جنت میں درجات کو بلند کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں مصیبت میں مبتلا۔ دیکھیں اصول یہی ہے، اللہ رب العزت سے خود مصیبت مانگنی نہیں، یہ نہیں کہنا شروع کر دینا جمعہ سننے کے بعد کہ میں بیماری ہو جاؤں، نہیں، اللہ سے مانگنی عافیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا، اس میں میرا اور آپ کا کمال پتہ کیا ہے؟ اس دنیا میں میرا اور آپ کا، ہمارا کمال، اگر ہم کچھ کر سکیں تو ہمارا کمال پتہ کیا ہے؟ ہمارا کمال یہ ہے کہ وہ حقیقتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم ان کو بھی مان جائیں، یہی ہمارا کمال ہے۔
میں حدیث سناؤں گا تو آپ کو میری بات ذرا سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کہا کیا ہے. دوبارہ سنیے. وہ حقائق جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے مگر ہمیں بتائے گئے ہیں بزبان قرآن اور بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حقائق نہ نظر آنے والے حقائق کو ہم مان جائیں تو ہماری زندگی امر ہو جائے گی. اور وہ کس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب انسان کو بتایا جائے گا کہ فلاں وقت جو تیری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور تجھے 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا اور تجھے بڑی کوفت ہوئی، اور فلاں وقت جو تیرے ملازم سے تیرا فلاں مرتبان، تیرا فلاں ڈیکوریشن پیس گر کے ٹوٹ گیا تھا اور تجھے بڑی اس وقت تکلیف ہوئی، اور فلاں وقت جب تو بستر پہ بیمار رہا اور تو یہ سوچ رہا تھا کہ تیرے دن ضائع ہو رہے ہیں، اور فلاں وقت جب تیرے سر میں، تیرے دانت میں، تیرے ٹانگ میں بڑی شدید درد تھی اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور فلاں وقت جب ایسے ہوا اور جب ویسے ہوا، اس وقت تو نے جب صبر کیا، اس تکلیف پر جو تو نے صبر کیا، آج دیکھ یہ نامہ اعمال میں ہم نے تیرے اتنے گناہ تیری اس تکلیف کی وجہ سے بخش دیے اور اتنے درجے تجھے جنت کے اندر بلند کر دیا تیری اس تکلیف کی وجہ سے کیا ہے. یہ ہے حقیقت جو مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آ رہی نا، یہ حقیقت ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حقائق کھلیں گے، قیامت کا دن وہ ہے جب حقائق کھلیں گے، جب پتہ لگے گا کہ مظلوم پر ظلم تو کیا تھا مگر تکلیف مجھے کوئی بھی نہیں آئی، نہ میں بیمار ہوا، نہ میں اریسٹ ہوا، نہ میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوئی، میں تو قتل کر کے بھی دندناتا پھرتا رہا. دنیا والے سمجھتے تھے بڑا طاقتور ہے، اس دن پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے. وہ دوسری حقیقت بھی ہم سنتے ہیں. اچھا، یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن پھر جب حقائق کھلیں گے انسان دیکھے گا وہ جن کو میں اپنے لیے مصیبتیں سمجھتا رہا وہ تو میرے رب نے میرے لیے منفعت کے اور فائدے کے کام رکھے تھے. انسان خواہش کرے گا اس وقت، یہ اس وقت کی بات ہے، آج نہیں یہ خواہش کرنی، اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا کہ جتنا بینیفٹ اسے تکلیفوں میں ملا ہوگا قیامت کے دن، انسان کہے گا اللہ کاش کہ دنیا میں کینچی سے میری کھال کاٹ دی جاتی لیکن آج مجھے اس کے بدلے جو مجھے عنایات ہو رہی ہیں، آج جو اس کے بدلے مجھے جہنم سے میں بچ گیا ہوں، یہ میرے مصائب جو آخرت میں مجھے فائدہ پہنچا گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقائق کھلنے پر انسان کو پتہ چلے گا. لیکن یہ حقائق، کمال یہ ہے کہ ہم ان حقائق کو بن دیکھے مان جائیں، ہم ان حقائق کو بن دیکھے تسلیم کر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تو اپنے مومن بندے پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اگر کبھی اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور مومن اس پہ صبر کر جاتا ہے، اللہ رب العزت جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اللہ ایسے مومنوں کے گناہ جھاڑ دیتا ہے. ایسے مومنوں کے گناہ اللہ رب العزت صاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور منافق میں ایک فرق ہے. اور ان احادیث کو پڑھ کے تو بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں کیسے مومن ہیں، نفاق ہم میں زیادہ ہے. ہمیں تو کبھی بیماری میں احساس ہی نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی تکلیف میں احساس ہی نہیں ہوا، ہم تو تکلیف کو اپنے اوپر ایک ظلم ہی سمجھتے رہے، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہمارا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن اور ایک منافق کا فرق یہ ہے کہ مومن آدمی اگر بیمار ہوتا ہے، مومن آدمی پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے،
اور اگر یہ بیماریاں اور یہ تکلیفیں نہ ہوں تو لوگ رب کو یاد کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ جملہ پڑھا تھا، تحریف ہو گئی بعد میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ جملہ پڑھا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ رب العزت نے تورات میں یہ بات لکھی جو کہ اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل درست بات ہے، کہ اگر مجھے ایمان والوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہو، اگر ایمان والوں کے سلپ کر جانے کا ڈر نہ ہو تو میں کافروں کو کبھی سر درد بھی نہ ہونے دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے لیے اللہ رب العزت کی دنیا میں ساری عیش اور تماش بینی جو ہے وہ کافروں کو اللہ رب العزت دنیا میں دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے اللہ نے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے۔ اور ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اب وہ روایات سن لیں، مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے اگر ہم ترقی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، اگر ہمیں کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں ہے، اگر ہمیں اللہ نے کبھی بیمار کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ نے ہمیں اپنے قریبی بندوں کی فہرست سے نکال تو نہیں دیا، کہیں اللہ ہمیں دنیا دے کے فارغ تو نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا ہے کہ جس شخص کے اوپر کبھی کوئی بیماری نہ آئی اور جس شخص کو کبھی کوئی سر درد بھی نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ جب ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہی نہیں کہ بخار کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں سر درد کیا ہوتی ہے، مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، یہ منافقانہ عمل ہے، منافقانہ روش ہے، یہ نفاق کی علامت ہے کہ اللہ نے تجھ پر کبھی کوئی مصیبت نازل نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون رشتہ لے کر آئی اپنی بیٹی کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن رہے تھے، وہ اپنی بیٹی کی خوبیاں بیان کر رہی تھی کہ جس طرح مائیں کرتی ہیں کہ میری بیٹی میں یہ خوبی ہے، تو ان خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اس عورت نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی اتنی صحت مند، اتنی تندرست ہے کہ کبھی اس کو سر درد بھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیشہ ہی سکھ، ہمیشہ ہی سکون، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تنگی نہیں، یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اپنے بندوں کو اللہ رب العزت غلطی ہو جائے، نقصان ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور منافق کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی مثال ایک جانور اونٹ کے جیسی ہوتی ہے، اونٹ کے جیسی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا مالک اسے بٹھاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اونٹ کا مالک اسے اٹھا کے سفر کروانا شروع کرتا ہے تو وہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بٹھایا کیوں تھا اور مجھے اٹھایا کیوں تھا، مجھے چلایا کیوں میرے مالک نے اور میرے مالک نے مجھے بٹھایا کیوں ہے۔ لیکن مومن آدمی کو جب اللہ رب العزت بٹھاتا ہے، جب بستر پر لٹا دیتا ہے یا کوئی تکلیف، غم، پریشانی آتی ہے تو مومن آدمی فوراً سوچتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کیوں بٹھایا، میرے مالک نے مجھے کیوں روکا، یہ تکلیف، یہ پریشانی کیوں آئی، اور فوراً وہ اپنے مسائب پر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یہ صحت اور تندرستی میں نیکیاں کر لیجئے، اچھی حالت میں، ایمان کی حالت میں، فراغت کے وقت میں نیکیاں کر لیجئے اور بڑھا لیجئے اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، ایک شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرشتے اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر کچھ دن گزرے اور وہ شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آ رہا. فرشتے بھی دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آ رہا. وہ شخص بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. فرمایا فرشتے اس کے لیے اللہ رب العزت سے عافیت، صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ حکم جاری فرماتا ہے، دائیں بائیں نامہ اعمال لکھنے والوں کو، نیکیاں لکھنے والوں کو اللہ یہ حکم جاری فرماتا ہے، میرے فرشتوں میں نے اگرچہ کسی حکمت کے تحت اپنے بندے کو بستر پر لٹا دیا ہے، لیکن جب یہ تندرست تھا، یہ با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، جتنی عبادت یہ تندرستی میں کرتا تھا اتنا ہی ثواب بیماری میں اس کا لکھتے چلے جاؤ، کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ نہ سمجھنا کہ تم بستر پر لیٹ گئے ہو تو با جماعت نماز نہیں پڑھ سکے تو تمہیں با جماعت نماز کا ثواب نہیں ملے گا، بشرطے کہ تندرستی میں پڑھتے ہو، دل میں، اور دل میں تڑپ ہو، دل میں لگن ہو، تندرستی میں پڑھتے ہو. تو یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو بسا اوقات انسان اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان اپنا نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے کہ انسان کی اصل خیر اور اصل بھلائی جو ہے وہ کس میں پنہاں ہے. اور دنیا میں بھی ایک نہیں، ایسی بیسیوں اور سینکڑوں مثالیں دنیا میں بھی موجود ہیں کہ بسا اوقات ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ فلاں کام، کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی ایونٹ پہ اس نے جانا تھا اور وہ نہیں جا سکا، اور جوانی میں چونکہ زیادہ جذبہ ہوتا ہے تو انسان بڑا غصہ کرتا ہے کہ میں کیوں نہیں گیا، میں نہیں جا سکا، مجھے افسوس، میں نے بڑا انجوائے کرنا تھا، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ کرنا تھا. اور کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ٹور گیا تھا وہ تو کسی حادثے کا شکار ہو گیا. ہوتا ہے نا؟ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہو شکر ہے میں نہیں گیا. پتہ لگتا ہے کہ وہ تو فلاں مصیبت میں پھنس گئے. ایک شخص نے اپنی آپ بیتی لکھی، چلے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، سن لیجئے. حقائق سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حقائق کیا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے. اس نے اپنا ایک واقعہ لکھا. اس نے کہا کہ میں غیر قانونی طور پر یورپ جا رہا تھا. ہمارا ایک گروپ جو غیر قانونی طور پہ کشتیوں کے ذریعے سمندر کے راستے لوگوں کو بھیجتے ہیں نا، وہ بھی ایک ظلم ہے. بہرحال مختصر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ ہم کشتی کے اندر سوار تھے، تو کشتی میں ایک شخص جو ہے وہ اس سے کچھ لوگوں کو نفرت تھی، تو انہوں نے کشتی کا جو بوٹ کا ڈرائیور تھا اس سے ساز باز کی اور اس کو کہا یار یہ بندہ جو ہے اس کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. ایک دشمنی تھی، ایک نفرت تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جس کو پھینکنا تھا وہ بڑا سادہ سا بندہ تھا، اس نے کبھی کوئی کسی کو دوران سفر 2-3 ماہ کا وہ پیریڈ تھا، کسی کو تنگ نہیں کیا. خیر کہتے ہیں مختصر کہ انہوں نے اٹھایا اس کو اور زبردستی اس کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا. کہتا ہے کہ اس کو پھینکنے کے 10 منٹ بعد ہی ہماری بوٹ جو ہے وہ ٹریس لی گئی اور ہماری بوٹ کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. بوٹ پہ فائرنگ شروع ہوئی، بوٹ الٹ گئی. کہتا ہے کہ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن جب مجھے ہوش آئی تو میں ایک ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا اور مجھے ڈاکٹروں نے بتایا اس وقت کہ اس پوری کشتی میں سے جس میں کوئی 100-150 جتنے بھی افراد تھے اس میں سے صرف 2 بندے بچے ہیں، ایک آپ بچے ہیں اور ایک اور بچا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا دوسرا کون بچا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے ایسے پردہ ہٹا کر دیکھا تو میں نے دیکھا دوسرا وہی بندہ تھا جس کو انہوں نے سمندر میں پھینکا تھا. اچھا اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہاں تک تو سٹوری آپ نے سنی، سچا واقعہ ہے. اس میں ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے جو اس نے اینڈ پہ بیان کی. اس نے کہا میں پتہ کیوں بچ گیا، اس نے کہا میں اس لیے بچ گیا کہ جب وہ اس کو سمندر میں پھینک رہے تھے اس کی زبردستی کر کے، تو میں نے چپکے سے لائف جیکٹ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی. وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں میں اس نیکی کی وجہ سے میں بچ گیا.
تو اصل کیا تھا؟ اصل وہ بندہ جس کو وہ کشتی کے لیے بوجھ سمجھ رہے تھے، اس کے اترتے ہی کشتی کو ڈبو دیا گیا۔ جس بندے کو وہ اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے تھے، جس بندے کو وہ اپنے لیے نقصان سمجھ رہے تھے، وہی بندہ شاید ان کی زندگی کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو زندگی میں ایسے بھی ہوتا ہے، جس بھائی کو آپ یہ سمجھ کر اپنے سے جدا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا نقصان کر رہا ہے، حقیقت میں اس کے اوپر خرچ کرنے سے ہی تو تمہاری آخرت بن رہی ہوتی ہے۔ جس بہن کو جس بیوہ بہن کی تم کفالت کر رہے ہوتے ہو، تم سمجھ رہے ہوتے ہو میرا مال اس پہ لگ رہا ہے، جس کمزور کو تم اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوئے ہوتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا نقصان کر رہا ہے، تمہیں کھا رہا ہے، کیا پتا کہ دنیا میں تو وہ کھا رہا ہو لیکن آخرت میں وہ تمہارے درجات کتنے بلند کر رہا ہے۔ ایسے بیسیوں واقعات۔ وہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا، بس زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، کسی پر کبھی ظلم کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی پر کبھی زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کسی گردے کو لائف جیکٹ پکڑا دو گے تو اللہ تمہیں بچا لے گا، کسی کو اٹھا کے سمندر میں دھکا دو گے تو اگلے ہی لمحے تم پکڑ لیے جاؤ گے، اور اگر یہاں نہ بھی پکڑے گئے تو حقائق اس دن کھلیں گے، اگر یہاں چھوٹ گئے تو اور زیادہ پھنسو گے، یہاں چھوٹ گئے تو اور زیادہ آگے جا کے پھنس جاؤ گے۔ کہ یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، مومن آدمی کے گناہ، بیمار ہوا گناہ معاف، سر درد ہوئی گناہ معاف، چابیاں رکھ کے بھول گیا نا، حدیث میں آتا ہے مومن اپنی کوئی چیز رکھ کے بھول گیا، اس بھول کے تلاش کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس پہ بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ کتنی کو تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا چلو، یہ ایک یہاں پہ صفائی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تھوڑی بہت کسر رہ جائے تو موت سے پہلے جو موت کی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس موت کی تکلیف سے مومن کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کوئی بہت ہی گناہ گار ہو تو پھر اسے قبر کے عذاب سے دوچار کر کے قیامت کی سختی سے بچا لیا جاتا ہے، اور وہ بڑے ہی پاپی اور بدبخت ہیں پھر جن کو قیامت کی سختی سے جو ہے صاف کیا جاتا ہے، اور پھر وہ آخر میں کچھ کو جہنم سے صاف کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بغیر تکلیف بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے بھائیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، بعض اوقات اپنے دوستوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، کسی کی ذمہ داری جو اب جب ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے، زیادہ جو لوڈ ہے کام کا وہ میں برداشت کرتا ہوں، میں زیادہ کام کو سنبھالنے والا ہوں، میرے میں صلاحیت زیادہ، میں اکاؤنٹ کو زیادہ جانتا ہوں، میں ڈیلنگ کو زیادہ جانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 80% کام میں کرتا ہوں 20% وہ کرتا ہے، جبکہ بینیفٹ دونوں کو برابر ہے، کاروبار وراثت کا ہے، دونوں برابر کے حصے دار، دونوں برابر کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بینیفٹ مجھے زیادہ، لہذا اس کا کوئی حل کرے، میں نہیں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا، وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں زیادہ قابل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او نادان، تجھے کیا پتا تیرے اس کمزور بھائی کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت تجھے رزق عطا کر رہا، تجھے کیا پتا جس کو تو کمزور کہہ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اگر تم ان کمزور لوگوں کا خیال نہ کرو، اگر ان کمزور لوگوں کے اوپر خرچ نہ کرو تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر عنایات، تمہارے اوپر اپنی نوازشات، تمہارے اوپر رزق کے دروازے بھی تنگ کر دے۔ آگے چلیے، ایک بات سمجھ لیجئے، ان سب باتوں کے باوجود اللہ رب العزت سے کبھی اپنے لیے بیماری نہیں مانگنی، خود سے
اللہ سے کبھی بیماری نہیں مانگنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، ایک صحابی تھے، نظر نہیں آئے، کافی دن گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، بھئی وہ بندہ فلاں کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو نا بہت بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس کی تیمارداری کے لیے۔ جب آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ بالکل، حدیث میں آتا ہے کہ بالکل چڑیا کی طرح کمزور، جیسے کمزور پرندہ ہوتا ہے نا، ایسے کمزور سا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ کوئی اس کا معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے لیے کوئی ایسی ویسی دعا تو نہیں اللہ تعالیٰ سے کر لی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی تھی کہ یا اللہ مجھے میری غلطیوں کا بدلہ دنیا میں ہی، بیماری کی صورت میں، دنیا میں ہی، تکلیفوں کی صورت میں دنیا میں ہی دے دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو اپنے لیے اللہ سے کبھی برا نہیں مانگنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ بسا اوقات اپنے لیے برا مانگا ہوا اللہ پورا بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈرنا اور بچنا چاہیے، کبھی اپنے لیے برا نہ مانگو، کبھی اپنے لیے برا نہ سوچو، اپنی اولاد کے لیے برا نہ سوچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او نادان، بھلا انسان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا ہے؟ بھلا انسان کا یہ ناتواں اور یہ کمزور جسم کب طاقت رکھتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگت سکیں؟ جتنے ہم پاپی اور گناہگار ہیں، ہم تو ایک سانس اگلی نہ لے سکیں، ہم تو ایک لمحہ نہ گزار سکیں اگر ہمیں ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے پکڑا جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادان، نہیں، تو نے غلط دعا کی ہے۔ اللہ سے کبھی اپنے لیے بری دعا، کبھی اپنے لیے بیماری کی دعا، کبھی اپنے لیے مصیبت کی دعا نہیں کرنی، بلکہ کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی خیر چاہیے اور مجھے آخرت میں بھی خیر چاہیے۔ اور بعض مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اگر دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت کسی چیز سے محروم کر دیتا ہے، محروم رکھتا ہے، تو ایسے ہی نہیں کہ اس کو اس کا کوئی صلہ نہ دیا جائے، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت دنیا میں کسی انسان کی بینائی، کسی انسان کی نظر جو ہے وہ اللہ رب العزت سلب کر لیتا ہے، تو بدلے میں اللہ رب العزت اسے آخرت میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ مومن آدمی کو، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے سوال کیا، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے صحت تندرستی عافیت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیماری پر اگر تو صبر کرے، اللہ رب العزت اس کے بدلے، اس صبر کے بدلے اللہ رب العزت تجھے جنت عطا فرما دے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ میرے پردے کا خیال رکھے، بیماری کی وجہ سے میرا پردہ جو ہے وہ خراب نہ ہو، میرا پردہ جو ہے وہ سلامت رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پردے کے سلامت رہنے کی دعا کی۔ انسان کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، انسان کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ مومن آدمی کی بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی ماں باپ کے بچے اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے، کتنی تکلیف ہے، کتنا نقصان ہے۔ انسان کو لگتا ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور بسا اوقات ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد اولاد ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں پل رہے ہیں، بظاہر دنیا میں ان کی موت، ان کا چلا جانا تمہیں تکلیف لگتا تھا، تمہیں نقصان لگتا تھا، تمہیں لگتا تھا میرا وارث کوئی نہیں رہا، لیکن کل قیامت کے روز یہ بچے تمہارا دامن، تمہاری قمیض کا دامن پکڑ کے اللہ سے ضد کر کے زبردستی تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم سے ایک نعمت چھن گئی ہے، تمہیں لگتا تھا
کہ اللہ نے تم سے کوئی نعمت چھین لی ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، آنکھیں غم پہ بہتی ہیں، دل پریشان ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ غم نہ کریں، اب دل پریشان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنے بیٹے ابراہیم، آپ کے بیٹے ابراہیم اور قاسم، آپ کے ہاتھوں میں، غالباً قاسم تھے یا ابراہیم، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا واقعہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ان کی میت تھی، آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، آپ کے چہرے پر غمگینگی طاری تھی۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید صبر کا مطلب یہ ہے کہ آنسو بھی نہ بہیں، لیکن نہیں، صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں صبر کے منافی تو نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کے منافی نہیں ہے میرے صحابہ۔ جب انسان غمگین ہوتا ہے، دل بجھ جاتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے اور آنکھیں اشک بہاتی ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں، یہ وہ رحم ہے، یہ وہ نرم دلی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اندر رکھی ہے۔ لیکن صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، صبر یہ ہے کہ انسان ہر حال میں الحمدللہ کہے۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک نرم پودے کی ہے اور منافق کی مثال ایک تناور درخت کی ہے۔ یعنی مومن میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے اور مقابلہ نہیں کرتا بلکہ جھک جاتا ہے، اور ہوائیں اور مصائب اور تکالیف جو ہیں یہ انسان کو جھکاتی ہیں، یہ بیماریاں، یہ نقصان انسان کو جھکاتی ہیں۔ انسان ان میں مزید عاجزی اختیار کرتا ہے اور مزید اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ رب العزت اگر کسی مومن آدمی کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ بس اوقات اللہ اس کو کوئی خاص مقام دینا چاہتا ہے، وہ مقام دینے کے لیے اللہ رب العزت اس کو کسی کم پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، آپ کو یہ بات بتائی کہ حقائق اس دن جب انسان دیکھے گا کہ میری ان مصیبتوں کی وجہ سے تو میں آج جنت میں کا وارث بن گیا اور جہنم سے بچ گیا، اس دن انسان کو حقیقت آشکار ہوگی اور اس دن انسان کہے گا کہ اور تھوڑی سی مصیبتیں آ جاتی میں اور اللہ رب العزت کا قرب اور جنت میں رفع درجات کا میں حامل بن جاتا۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ منافق آدمی وہ ہے کہ جس کو دنیا میں دے کر اللہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی تکلیف، کوئی غم، پریشانی نہیں آ رہی نا، اور آپ مسلسل ترقی پر ترقی اور عروج پر عروج، اور کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، دکھ نہیں آیا، تکلیف نہیں آئی، تو پریشان ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کہیں آپ کو دنیا دے کر فارغ تو نہیں کرنے والا ہے، کیونکہ یہ منافقوں کے ساتھ اللہ کا رویہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت جھنجھوڑنے کے لیے اپنا قرب جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ مصیبت صرف یہی نہیں کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی غم، بس اوقات ہم اپنے رشتوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ کسی کی بیوہ کی کفالت، کسی بھائی کی ذمہ داری، یا کوئی اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مصیبت نہیں ہوتی۔ دنیا میں کیا پتا کہ آپ اس کے اوپر جو مال خرچ کر رہے ہیں قیامت کے دن دنیا میں بھی اللہ اس کے وجہ سے برکت دیتا ہے، لیکن اصل تو قیامت ہے۔ اس دن جب حقائق کھلیں گے تو کیا پتا کہ اس کمزور آدمی کی کفالت کی وجہ سے یا اس کے ساتھ تعاون کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو کیا مقام عطا کر رہا ہو۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو کچھ بھی ہے صبر کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے اپنے لیے بیماری مانگنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے سوال ہمیشہ عافیت کا کرنا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں بیماری کا، اپنے گناہوں کا عذاب یا اپنے گناہوں کے بدلے مصیبت، بیماری جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، اور پریشان ہو جانا، آنسوؤں کا بہنا یا غمگین ہو جانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ نرم دل انسان جو ہے اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اگر آپ سے، انسان سے کوئی نعمت چھینتا ہے، کوئی لیتا ہے، کوئی اولاد لے لی، کچھ اور لے لیا، تو بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔